جی سر. تو آج کا جو چیپٹر اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ صرف ایک سورت کے اوپر، چھوٹی جو سورہ ہے سورہ تکاثر، اس پہ توجہ دے رہے ہیں. اس پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سورہ کو دیکھو، اس میں وعدہ بھی ہے اللہ کی طرف سے اور وعید بھی ہے. وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے. وعید مطلب خوف دلانا بھی ہے، سمجھا، اور تہدید بھی ہے. تہدید کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا 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 کرنے والے ہیں. سمجھا. تو دیکھیے پہلے اس کو دیکھیے، وہ ہے سورۃ تکاثر. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. الہا کہتے ہیں غافل کرنے کو. الہا، الہا یلہی، غافل کرنا. کم کہتے ہیں تم لوگوں کو. الہا کم، تم کو غافل کر دیا ہے. التکاثر زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی لالچ نے. کثیر ہوتا نا، کثیر، کثیر مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، اسی سے تکاثر. اور تکاثر کیا ہے کہ صاحب اس میں تفاعل کی وزن پہ. تفاعل وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اکیلا کام نہ کرے بلکہ دوسروں کی تلے اوپری میں کام کرے، مطلب کمپٹیشن میں کام کرے، اس کو کہتے ہیں تفاعل. رائٹ. دیکھیے ایک ہوتا ہے فا عین لام، فیل. رائٹ. فیل کا کرنے والا ہوتا ہے فاعل، جس پہ کام کیا جائے وہ ہوتا ہے مفعول. یہ تو سب کو. تو اب عربی میں ایک ہی لفظ میں بہت کچھ جب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسری زبانوں میں پورے جملے بولے جاتے ہیں. جیسے اب اس کا تفاعل یا تکاثر کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا آپس میں جب آپ کمپٹیشن کریں گے کون زیادہ سے زیادہ جمع کر سکتا ہے. اس کے لیے پورا جملہ ہوا. اس پورے جملے کا نچوڑ جو ہے ایک لفظ میں آ گیا، تفاعل کے بدن پہ تکاثر. تو لفظ ہے تکاثر. تکاثر مطلب زیادہ کثیر تعداد میں جمع کرنا. سمجھا. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے بلکہ تلے اوپری میں، حرص میں. لیکن ظفر بھائی یہاں تکاثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیٹ کریں. تفاعل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کمپیٹ کر رہے ہیں. ہاں، لیکن یہاں پر کیا ہے تکاثر. تکاثر جو ہے یہ جو الہا ہے، غافل کر دیا ہے. تو جو بھی چیز آپ کو حقیقت سے غافل کر دے، سمجھا، وہ ایول ہے. وہ ایک بہت ہی ایول چیز ہے کہ اس چیز نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا، حقیقت سے غافل کر دیا. اسی لیے صاحب وہ جو آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک، یہاں جو ہے نا ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کو وہ کیا چیز ہے، ما غرک، وہ کیا چیز ہے جس نے تم کو اپنے رب کریم سے غافل کر دیا. اب یہاں پہ ما جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ عورت ہو سکتی ہے، وہ پیسہ، روپیہ، شہرت، جو بھی ہے، جو بھی آپ کو اللہ سے غافل کر دے، سمجھا، وہ ایول ہے. آپ سمجھیں. تو ذکر تذکر اور تتذکر، یہ تذکر جو ہے تفعال کے، یہ تذکر ہوگا مطلب تفاعل کے وزن پہ، کہ تذکر آپس مل کے ذکر کرنا. تو تذکر مطلب مل کے ذکر کرنا. اور تذکر میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا جہد اختیار کرنا. مطلب ذکر یذکر تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ ذکر کر رہے ہیں. تذکر مطلب ہوتا ہے تھوڑا ایفورٹ کے ساتھ. اور تتذکرون کیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر تھوڑا ایفورٹ لگے گا، وقت نکالنا پڑے گا، سب کچھ، تو اس کو کہتے ہیں تتذکرون. تو بہرحال
اب آئیے اس آیت کے پر، سورہ کے پر، الہاکم التکاثر، یہ چیزیں جمع کرنے کی ہوس نے تم کو غافل کر دیا ہے، الہا غافل کر دیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم اپنی اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ لفظ استعمال کیا کہ تم اپنی قبروں کی زیارت کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے، اس سے پہلے پہلے تک تم جو ہو یہ تکاثری کے چکر میں لگے رہو گے۔ پھر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، سوف تعلمون، لیکن تم کو تب معلوم ہوگا جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سوفا کہتے ہیں مستقبل بعید کو، بہت دنوں بعد سمجھ میں آئے گی یہ بات، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوگی، میں قبر میں پہنچ گیا، اب سمجھ میں بات آئی تو اب بہت دیر ہو گئی۔ ثم، پھر بھی، کلا قطعی نہیں، سوف تعلمون سمجھ میں آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی مرنے کے بعد۔ ایک شعر ہے صاحب کہ یہ کون ہے میری میت پر صف ماتم بچھائے ہوئے، یہ کون ہے میری میت پہ صف ماتم بچھائے ہوئے، اداکاری اگر ہو گئی ہو اٹھاؤ دفن کرو مجھے، اداکاری اگر ہو گئی ہو اٹھاؤ دفن کرو مجھے۔ تو یہ کہ سب سمجھ میں آئے گا، لیکن کلا سوف تعلمون، تب ہم خود مر چکے ہوں گے، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ دیکھا وہ سب خیال تھا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم کو معلوم ہو جائے علم الیقین، علم الیقین مطلب ہے جو یقین ہے اس کا صحیح علم ہو جائے، مطلب دیکھیں ایک ہے یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہے اس کا علم، اگر صحیح معلوم ہو جائے کہ صاحب جو ہم بلیو کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُبْصِرُنَّ۔ اچھا، اس میں آخری جو آیت ہے صاحب یہ ہمارے آپ کے لیے بہت مطلب سوچنے کے لیے کا باعث ہے، وہی کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر یہ سمجھ لو کہ تم سب سے اس دن سوال ہوگا، اور اس سوال ضرور ہوگا، کاہے کا؟ تمام نعمتوں کا، مطلب سوال ہونا لازمی ہے، جتنی نعمتیں ہیں اس کا صاحب سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے اور 2-4 وقت کا فاقہ گزر چکا تھا، تو ایک صحابی کے طلحہ کے باغ میں چلے گئے، تو طلحہ کا جو باغ تھا وہ بڑا شاندار تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک تشریف لائیں تو اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-4 صحابہ بھی تھے۔ اب دیکھیے سادگی، دیکھیے کہ وہ گئے جلدی سے ایک تشتری میں کچھ کھجور لے آئے اور وہاں کنویں کا پانی لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ نوش فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائے، تازے کھجور تھے بالکل، اسی وقت انہوں نے توڑے تھے، اور ٹھنڈا پانی پیا، تو ظاہر بات ہے رگیں تر ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن شریف میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ النعیم، تو یہ نعمتیں ہیں جن کا سوال ہوگا، یعنی کھجور اور پانی، یہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ سوال کرے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں تھا وہاں تو کھجور اور پانی پر
یہاں تو ہم لوگ کو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ماشاءاللہ کہ کیا کچھ نہیں ہے، تو سب کا سوال تو ہوگا. جی کاسکو ہے گلو جی تو سوال تو ہوگا. اس لیے صاحب اس میں جتنی زیادہ نعمتیں صاحب اتنا سوال ہے، اور جتنی کم نعمتیں ہیں وہ کم سوال ہوگا. اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میاں تم جنت میں تو جاؤ گے لیکن بہت دیر میں جاؤ گے، بلال بہت جلدی چلا جائے گا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کسٹم پہ وہ کہتے ہیں نا آپ اپنا ڈکلیریشن دیں کیا ہے، ہم نے کہا کچھ ہے ہی نہیں، جائیے آپ نے کہہ دیا نہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، وہ کہنا سر آپ ادھر آئیے آپ کا بھی کسٹم ہوگا. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے جس کا وہ ہے خیر. اچھا تو ابن قیم اس کو فرمانے اخلصت هذه السورہ للوعد والوعید والتحدید، کہتے ہیں یہ خاص سورہ ہے قرآن شریف میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی سورہ میں وعدہ بھی کیا ہے، وعید بھی کی ہے اور تحدید بھی کی ہے. وَكَفَى بِهَا مَوْعِظَةً لِمَنْ عَقَلَ، کہنے کہ پوری ابن قیم کہہ رہے ہیں پورے قرآن شریف میں اگر صرف یہی صورت ہوتی تو یہ کافی تھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، یہی کافی تھی. پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جی تو یہاں پہ جو لفظ الہا ہے مطلب غافل کرنا، تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ عام یہ الہا جو ہے ہمیشہ نیگیٹو اس میں استعمال ہوتا ہے معنوں میں. تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ فرمایا تھا کہ ایک بچہ تھا تو اس میں فلما صلی اللہ علیہ وسلم فلاح صلی اللہ علیہ وسلم عن سبی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي عَانِفًا عَنْ صَلَاتِي، یہ کوئی قصہ تھا تو اس پہ اچھا ہاں وہ پردے تھے جو پردے پڑے تھے حضرت فاطمہ کے گھر پہ، تو اس میں کچھ پرندے بنے تھے، کچھ گھوڑے بنے تھے، جانور بنے تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ختم کی تو کہا بیٹی یہ پردے بدل دو. انہیں کیونکہ یہ اس پہ جو تصویریں بنی ہیں نا ایسے میں الحتنی وہی لفظ استعمال کیا، الحتنی، انہوں نے ہم کو نماز میں غافل کر دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، الحتنی. اب اس سے ہمارے فقہاء نے ایک دو باتیں لی ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی ایک چیز تو طے ہے کہ نماز جہاں پڑھیں تو سامنے کچھ نہ ہو، ہیں تصویر وغیرہ نہ. انفیکٹ ہم اکثر یہ کہتے ہیں اس کو پیچھے لگائیے، یہ جو سامنے ہوتا نا یہ جو اذکار وغیرہ ہوتے ہیں تو نماز میں آدمی پر کبھی نماز میں پڑھنے لگتا ہے اور یہ اردو میں کئی مطلب اس کو پیچھے کر دیں. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ آپ کی تو نگاہ میں اچھا آپ کی تو نگاہ میں اوپر ہوتی ہے. نہیں ایسا ہے کہ نہیں سامنے بھی اگر نگاہ گئی ہے آپ کی ہر وقت تو نیچے نہیں ہوتی نا بھائی، ادھر ادھر تو جاتی ہے. اور دوسری بات اقبال اپنا شفاعت بھائی یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کمرہ تھوڑی کیا تھا بھائی، حضرت فاطمہ کا تو ایک جھوپڑی تھی، جھوپڑی نہیں مطلب ایک وہ تھا ایک کمرہ تھا بس. ہاں اتنا بڑا ہو تو آپ کہیں ہاں نہیں جائے گا. اب اگر یہیں پہ پردہ ہے اور آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو جگہ ہی نہیں. تو اپنے بڑی مسجد کو قیاس مت کریں حضرت فاطمہ کے حجرے کے اوپر. تو بہرحال اس میں فقہاء نے اس حدیث سے ہم کو یاد ہے یہ کئی مسائل نکالنے. تو ایک چیز تو یہی ہے کہ سامنے جہاں آپ پڑھیں نماز سامنے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں آپ کا کنسنٹریشن ڈیویٹ ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس پردے پہ چونکہ کچھ جانور وغیرہ بنے تھے تو حضور نے یہاں پر ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی یہ ٹانگنا حرام ہے. کہ حضور نے کہا بھائی اس سے نماز میں ہم کو انہوں نے تھوڑا غافل کر دیا تھا، آنفہ تھوڑی دیر کے لیے غافل کر دیا تھا، تو اس لیے اس کو بدل دو. تو
تو اس سے وہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی اگر تصویریں چھوٹی چھوٹی ہیں پردوں پر یا کپڑوں پر تو وہ جائز ہے نہیں جائز ہے، تو یہ یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. جی جی یہی ساری بات آتی ہے کتنی چھوٹی ہو اور اس کی آنکھ دکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ سب اس میں مسائل آتے ہیں سب. اچھا خیر، تو اس میں اچھا پھر اس میں فرمایا گیا کہ یہ تو خیر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بھی چیز اللہ سے غافل کرے وہ الہا ہے، وہ الہا ہے. اور جی ہاں وہ الہا ہے. فَاللَّهُ هُوَ الذُّهُولُ وَالْعَرَاض وَالتَّكَاثُرُ، میں نے بتایا تفاعل کے بدن پہ وہ یہ ہے کہ آپس میں کمپیٹ کرنا کثرت میں، رائٹ. اچھا اس سلسلے میں وہ حدیث شریف یاد کر لیے کہ انسان جو ہے وہ عجیب مخلوق ہے صاحب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کو پوری ایک وادی مل جائے سونے کی، پوری وادی، اور پھر بھی وہ یہ اس کی تمنا رکھے گا کہ ایک وادی اور مل جائے بس ایک وادی زندگی بھر خرچ نہیں کر پائے گا. اور یہ ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی میں قناعت نہ رہے بلکہ تکاثر کا مادہ ہو جائے پھر اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، صرف قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. اب کیونکہ اب وہ ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی عادت بن گئی ہے کہ صاحب زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے زیادہ اور بھی زیادہ ہو جائے. اسی لیے صاحب وہ ہدایت ضروری ہے، ہدایت ضروری ہے، اس سے آنکھیں کھلتی ہیں، آدمی جگ جاتا ہے. ایک جگر مراد آبادی کے بڑا عمدہ شعر ہے صاحب، سادہ شعر ہے بلکہ بہت بلیغ ہے صاحب. کیا تھا صاحب وہ کیا تھا ہاں صاحب وہ کہتا ہے کہ آنکھ میں اترے اور دل میں سمائے ہوئے چلے گئے. آنکھ میں اترے دل میں سمائے ہوئے چلے گئے، خوابیدہ تھی زندگی، خوابیدہ تھی زندگی جگا کر چلے گئے خوابیدہ تھی زندگی جگا کر چلے گئے. سمجھا؟ تو یہ ہے کہ ہدایت آ جائے تو آدمی کی جو خوابیدہ تھی زندگی وہ آدمی جگ جاتا ہے. آنکھوں میں اترے اور دل میں سمائے ہوئے چلے گئے، خوابیدہ تھی زندگی جگا کر چلے گئے. تو اس میں یہ ہے کہ تکاثر تفاعل وَأَعْدَ عَنْ ذِكْرِ الْمُتَكَاثِرِ اِرَادًا. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو تکاثر کی جو ایک مرض ہے، ایک مرضی کہیں گے آپ اس کو، اس میں کیا فَالتَّكَاثُرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. اور وہ تکاثر کا مرض ہو جائے تو ہر چیز میں تکاثر ہی ہوتا صاحب. کہتے ہیں مثال کے طور پہ مال میں، جاہ میں ہے، جاہ مطلب نام و نمود، ہم کو اور فیمس ہونا ہے، ہم کو اور گویا لوگوں میں فیمس ہونا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں صاحب. سمجھے آپ؟ او ریاستاً او نسبتاً او حدیث او علم. تو کسی بھی چیز میں چاہے آپ جاہ میں ہو یا ریاست میں ہو، ریاست مطلب جتنی زمین آپ اون کرتے ہیں، جس پہ آپ کو حکومت چلتی ہے، ہمارے جیسے وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، تو یہ بھی صاحب ایک تکاثر ہے کہ کہیں کوئی ختم نہیں ہو رہا ہے صاحب. او جی نہیں او نسوتاً او حدیث او علم. تو چاہے علم ہی کیوں نہ ہو صاحب، یہ بھی عجیب ہے، علم کی کثرت جو ہے وہ بھی اللہ سے غافل کر دیتی ہے اگر ہدایت نہیں ہے تو. کہ آپ علم میں اتنے منہمک ہیں کہ اللہ کو بھول گئے. اسی لیے کسی میں بھی قسم کی زیادتی جو ہے وہ خراب ہے صاحب. اور اچھا ایسے ہی حدیث ہے، حدیث مطلب بات چیت بعض لوگ بولتے بہت ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے غافل ہو جاتے ہیں.
آپ سمجھیں، مطلب اللہ سے غافل ہیں، بس بول رہے ہیں سب، ان کا کام ہی بولنا ہے سب. تو کسی بھی چیز کی کثرت ہو جس سے اللہ تعالیٰ سے آپ غافل ہو جائیں صاحب، وہ غلط ہے. اچھا ایک چیز اور ہے صاحب، وہی فرمانے کہ وَالتَّكَاثُرُ فِي، اب یہ اپنے زمانے کی بات ابن قیم بتا رہے ہیں، تقریباً 800 سال پہلے. اگر آج ہوتے تو کچھ اسی سے ملتی جلتی اور باتیں لکھتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْكُتُبِ، کتابوں کا جمع کرنا، یہ صاحب ہابی ہوا کرتی تھی پہلے، کہ ہماری لائبریری اتنی بڑی، گھر کی لائبریری اتنی بڑی، اس میں فلاں فلاں نادر کتابیں. تو وہ کتابوں کا جمع کرنا ایک، یہ بھی اگر مرض کی حد تک ہو جائے تو آپ کو غافل کر دے گا. یہاں تک کہ تصانیف، آپ کو کتاب لکھنے کا شوق ہے یا صلاحیت ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں. وَكَثْرَةُ الْمَسَائِلِ وَتَفْرِيعُهَا وَتَوْلِيدُهَا، تو ایسی جو ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، اس میں اگر آپ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے میں آپ اگر اللہ سے غافل ہو جائیں تو وہ چیز شیطان ہے. تو اوکے، وَهَذَا مَذْمُومٌ إِلَّا، کہ ہر وہ چیز مذموم ہے. مذموم مطلب کنڈیمڈ ہے. اللہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ جس میں کہ انہماک کی وجہ سے آپ اللہ سے غافل ہو جائیں. اور جو چیز اللہ سے آپ کو قرب عطا کرے، رائٹ، تو کہنے کے صاحب اس کی کثرت جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، رائٹ، اس کی کثرت مذموم نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے نفل نماز ہے، سو نفل نماز اچھی ہے، آپ پڑھیے، اگر اس سے آپ اللہ قرب حاصل ہو رہا ہے پڑھیں، رائٹ. لیکن اگر آپ تھک رہے ہیں، تھک گئے، تو جہاں تھک گئے نفل میں اعمال میں، فرض میں تو پڑھ رہے، جہاں آپ تھک گئے بس وہیں پر آپ روک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تھکے ہوئے لوگوں کی نماز پسند نہیں ہے، کہ نہ آپ کو کانسنٹریشن تھا نہ ڈیووشن تھا، بس آپ ٹکریں مار رہے تھے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اور کما قال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے جب تک تم لوگ نہ تھک جاؤ. یہ جگہ حضور سے فرمایا علیکم بما تطیقون، نفل عبادات اتنی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، بس اپنی طاقت سے زیادہ کرنے کی کوشش مت کیا کرو. تو جی چلے صاحب، اس میں ایک حدیث شریف بھی آپ سن لیجیے. دیکھیے یہ حدیث شریف جو ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے. سب اس پہ توجہ دیے. دیکھیے اسی سورہ کے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت فرماتے فرماتے جب اس سورہ تک پہنچے الہاکم التکاثر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رک گئے، صحابہ کرام سے فرمایا یقول ابن آدم، انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا مال ہے کہاں؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے صدقہ کر دیا، اور وہ تم سے پہلے وہاں چلا گیا اور تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ ہے تمہارا مال. مرنے سے پہلے جو آپ نے صدقہ کر دیا وہ آپ سے امزید، وہ آپ سے پہلے چلا گیا، اور وہ وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، مطلب اس کا اجر و ثواب آپ کو وہاں انتظار کر رہا ہے. او اکلت فافنیت، یا تم نے کھا لیا، کھانا کھا لیا، جو کھانا کھا لیا تو ختم ہو گیا. او لبست فابلیت، یا تم نے کپڑے پہن لیے اور پہن کے تم نے وہ پرانے کر دیے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مالی کہاں کا مال کس کا مال کہاں ہے مال؟ تمہارا کوئی مال ہی نہیں ہے. آپ بات ہے نا. اسی لیے کہا گیا جب پیسے ہیں تو صاحب خرچ کریے, پیسے خرچ کریے, دبا کے کر مت رکھیے. کیونکہ جو لوگ پیسے خرچ نہیں کرتے تو آپ کہیں گے فیوچر کے لیے. یہ جو فیوچر کا مسئلہ ہے ہمارے آپ کی جنریشن میں چونکہ توکل بہت کم ہو گیا, توکل کا ذکر بہت ہوتا ہے. جیسے محبت ختم ہوگی, محبت کا تذکرہ بہت ہے, چرچے بہت ہیں. اور جب چیز انقا ہو جائے, غائب ہو جائے تو اس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے. اور جو چیز حاضر ہو تو اس کا تذکرے کی ضرورت ہی نہیں. جی جو چیز حاضر ہے, جیسے سورج نکلا ہوا ہے تو سورج کا تذکرہ تھوڑی ہوگا, بھائی سورج کو نکلنا چاہیے اور سورج کی تمام سامنے سورج ہے آپ دیکھیے. اسی لیے صاحب جب توکل نہیں ہے تو توکل کا آج کل تذکرہ بہت ہے. تو ہمارے آپ کو چونکہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ ہم سبھی لوگ, یا جس زمانے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ایک ویسٹرن ہی کلچر ڈومیننٹ تھا, تو اس میں یہ ہے کہ بچانا فیوچر کے لیے پلاننگ کرنا بہت ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک وہ بھی صحیح ہے, کسی حد تک. ہمارے آباء و اجداد فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتے تھے پیسے کے اعتبار سے. وہی کہتے تھے جو آج ہے آج کو انجوائے کرو. ہم آج کو کم انجوائے کرتے ہیں, ہم فیوچر کے سے خائف بہت ہیں. مطلب فیوچر میں جیسے آئے گا تو خوف زدہ ہوگا صاحب, تو اس کے لیے ہم کو جمع کرنا. تو فیوچر کے جمع کرنے کے چکر میں اس نیت سے شروع کیا تھا, اب وہ عادت پڑ گئی ہے. اب ضرورت نہیں ہے, بس عادت ہے. کیونکہ ہم کو آپ کے پاس بہت جمع ہے, شاید 2-4 جنریشن آپ کی کھا جائیں, لیکن آپ کو پھر بھی یہ ہے کہ تھوڑا اور جمع کریں. اور جب آپ جمع کرتے ہیں نا اس نیت سے تو کبھی خرچ نہیں کریں گے آپ, وہ کم ہو جائیں گے. آپ مطلب نہ تو چندہ دیں گے لوگوں کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے. دیکھیے ایک بات سنیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں جب چندہ دیجئے نا آپ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیجئے. آپ اللہ میں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ, دیکھیے کما احسن اللہ الیک, تم لوگوں کے ساتھ اب ویسے ہی سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اب دیکھ کما, اب اگر آپ نے مطلب ایک بیچارہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس اگر اس نے تھوڑا سا چندہ دیا, آپ نے چلو ہم بھی دے دیتے ہیں, تو بھیا وہ تو بھی کماتا نہیں ہے, اس بچے نے تو اپنے اعتبار سے دیا ہے. آپ کے پاس تو کماتے کماتے آپ بڈھے ہو گئے, تو آپ پر تو جمع ہے, تو آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیجیے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کما احسن اللہ الیک, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا نا, اب اسی طریقے سے تم لوگوں پر احسان کرو. تم اپنے مقام سے کرو, اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے. سمجھا یہ حضرت جی یہ رک بچ جاؤ. اکثر جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو لوگ یہی پوچھتے ہیں, اگر اعلان کیا جائے کہ صاحب فلاں کو ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت اس پہ زکوٰۃ دی جا سکتی. ارے کیوں بھائی زکوٰۃ کیوں بھائی, اب چندہ آپ دے نہیں, میں نے پوچھا زکوٰۃ دے, ہم کو نہیں معلوم, لیکن اگر آپ ہے تو دے دیں, صدقے کے طور پہ دے دیجیے آپ. تو وہ لوگ چاہتے ہیں اگر کسی کی ہیلپ کرنا ہے تو زکوٰۃ ہی میں کر کے ختم کرو یار. لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالی یہ میرا مال مت کریں, بلکہ آپ دیجئے, ایسا دیجئے کہ بس جیسے ہم کو یاد ہے, واقعہ جلدی سے بتا دیں آپ کو, بڑا زبردست ہے. اپنی ایک ہماری بہن ہے, عربی بہن, تو جب 4 سال ہو گئے شاید, اپنا بدان میں جامع مسجد کے لیے پہلا جو کیا تھا فنڈ ریزنگ, تو اس میں کوئی 3 ملین کے قریب پلیج وغیرہ سب ہوئے تھے, 3.2 ہوگی بات. تو اس 2-3 روز کے بعد یا شاید دوسرے ہی دن واللہ عالم, ہم دارالحفظ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون کا فون آیا. انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ میں کل پہنچ نہیں پائی تھی, لیکن
نہیں سوری، میں پہنچی تھی، میں پہنچی تھی، اور کل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اپنی مسجد اتنی بڑی بننے والی ہے، تو میرے پاس کیش نہیں ہے میں پھر، لیکن ان کی 2-4 لڑکیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بچیوں کے لیے شادی کے لیے سونا جمع کیا ہے، میں پھر کہنے لگے میں اس میں سے کچھ لانا چاہتی ہوں۔ ارے ہم نے کہا جب پیسے ہوں آپ دے دیجیے گا، میں کہاں بچیوں کے لیے آپ نے جمع کیا ہے؟ نہیں انہیں سلا گیا، وہ کہنا آپ کہاں پہ؟ ہم نے کہا بھائی یہاں بیٹھے قرآن پڑھا لیں، کہ میں بھی آئی، تو وہ آئیں تو انہیں 12 چوڑیاں، اور چوڑیاں بھی سب بھاری تھی، کہ 12 چوڑیاں لے کے آئیں، کہنے لگا حافظ صاحب ابھی ہم یہی دے سکتے ہیں، یہ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رکھی تھی۔ بعد میں حافظ عثمان صاحب گئے اس کو جب سول کرنے کے لیے، اچھے خاصے پیسے آ گئے تھے، بھاری تھی۔ تو یہ کہ بھائی اپنے مال اپنی حیثیت کے اعتبار سے آدمی کو دینا چاہیے، اور تو بہرحال یہ الہا ہے۔ ہاں مزدوری میں لے رہا جو شادی میں دینے کے مزدوری دے رہے جی، جو نہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، مشکل کیوں ہوگی؟ جب شادی اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہاں نہیں ارادہ آپ کا، ہاں ارادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کرے گا۔ اب دیکھیں اس کو بیچ کر ہم لوگوں نے اس کے فاؤنڈیشن میں لگا دیا، اس وقت تو میں نے اس سسٹر کے جو پیسے تھے اس کے فاؤنڈیشن میں، اب یہ قیامت تک ہے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ جو لوگ نہیں دیتے ہیں بہت احمق ہوتے ہیں کیونکہ نہیں دے کے آپ کو کہیں بھی مسجد بن رہی ہو، یہی نہیں کہیں بھی مسجد بن رہی ہے آپ دیجئے، آپ پیسے روک کے کریں کیا؟ اور جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم 1 دو گے تو ہم 70 دیں گے، یا تقوی کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے ہم بڑھاتے رہیں گے، تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر آپ دیجئے۔ لیکن بہرحال آئیے سب تواضع کا میرے خیال سے، ہاں ابھی آج آخری حساب ہے تواضع کا، پھر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ ایک مطلب پھر سے کر لیں کہ شفاء بالتواضع کا مطلب کیا ہوتا ہے، تھوڑا ریویو کر لیں۔ تواضع جی، ہمبل بن کے رہنا، تواضع جو ہے وہ تو کہتے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بغیر تواضع کے دین کی سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹا بن کے رہیے، اور چھوٹے بننے میں ہی صاحب نجات ہے، بڑے بننے کی تمنا میں صاحب یہ فیلئر ہے۔ یہ چیز صاحب شیطان کی طرف سے تھی صاحب۔ شیطان نے کیا کہا تھا صاحب جب انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب اس نے خبیث نے یہ جو کہتا ہے انا خیر میں بہتر ہوں، تو یہ آپ کو کس نے بتا دیا آپ بہتر ہیں؟ یہ تواضع نہیں تھی، یہ ایک تعلی تھی، تکبر تھا کہ میں بہتر ہوں ان سے، حضرت سے۔ یہ جو آدم آپ نے بنائے ہیں ابھی، اچھا آدم بنائے گئے تھے بہت لیٹ، اور ابلیس جو تھے بہت زمانے سے تھے، اور ابلیس کو صاحب صحبت تھی فرشتوں کی، سمجھا؟ اور یہ تھے جن، ابلیس جن تھا، انسان نہیں تھا۔ اور چونکہ یہ جن تھے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے بنایا گیا ہے، مطلب پہلے فرشتے بنائے پھر جن پھر انسان۔ تو وہ قرآن میں نے سورہ کہف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو یہاں بھی اللہ میں نے حکم دیا تو فرشتوں کو دیا، لیکن ابلیس اتنا فرشتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کہ اس میں اس حکم میں ملائکہ کے اس میں جن بھی شامل تھے، لیکن جن چند تھے، ملائکہ بہت تھے۔ تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم نے ملائکہ کو کیا، اس کا جو جن تھے ان کو بھی سجدہ، تو تمام جنوں نے سجدہ کیا،
لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں؟ تواضع نہیں تھی صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں جنات تخلیق لفظی مخلوق نہیں، حقیقی ہے بھائی. تو صاحب وہ تو اب یہاں پر صاحب تواضع جو ہے وہ ان کو چھو کرنے گئی تھی ابلیس کو، ہے نا. تو ابلیس نے تو کیا ہے کہ انہیں کہا انا خیر منہ. صاحب یہ غلط ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. اسی لیے صاحب اور وجہ کیا بیان کی اس نے؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کو تو روندا جاتا ہے اور آگ جو ہوتی ہے وہ بھڑکتی ہے، وہ اوپر جاتی ہے. کہہ لیں بھائی ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ نے حیثیت ان کی نہیں ہے، حیثیت میرے حکم کی ہے. ہاں، تم نے میرا حکم نہیں مانا، اب آپ یہاں سے نکل جائیے. اسی لیے صاحب یہ آپ یہاں پاکستان میں جو ابھی واقعہ پیش آیا سیالکوٹ میں، شرمناک، جس سے پورے امت کی آنکھیں جو ہیں اور نگاہیں جھک گئیں غیر مسلمین کے سامنے. اور ابھی نیوز ویک نے جو اپنا ٹائٹل کور پر جو بھی پچھلے ویک آئی ہے، آپ نے دیکھا اس وقت؟ ذرا دیکھ لیجیے گا. تو اس پہ جو ہے اس میں نے دکھایا ہے کہ مسلمان فینیٹکس جو ہیں، مسلمان لوگ داڑھی واڑھی سب کرتا پاجامہ پہنے ہوئے اور مار چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو فوٹوگرافر نے ایک بڑی بھیانک فوٹو لی ہے ان لوگوں کی، اور پھر اس کو انہوں نے نیوز ویک نے ٹائٹل پر لگایا اور اس پہ لکھا کہ ڈو یو نو، کہ ایسی ہے کچھ، وچ از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. اٹس ناٹ یمن، اٹس پاکستان. آپ میں تو یہ چیز جو ہے نا یہ ابلیسی ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں. اس پہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جی جی بہت اچھی بات جی، اس نے اچھی بات کہی، اس نے بھی اچھی بات کہی. پھر جو شری لنکا کے جو گورنمنٹ کو اس نے پرسنلی فون کیا، اپولوجائز کیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. پھر ایک بہت بڑی ابھی پرسوں پریس کانفرنس کی وہاں کے علماء نے جو پڑھے لکھے ہیں، مفتی تقی عثمانی وغیرہ میں، تو انہوں نے انگلش میں پھر ایڈریس کیا پوری دنیا کو، کہ جہاں جہاں تک ہمارے تک جاتی یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اور ہم سب لوگ بہت ہی شرمندہ ہیں اور کہ یہ جو کام ہوا. لیکن یہ صاحب یہ بھی کہا کہ جو ہے اس کے نتائج بڑے برے نکلے ہندوستان میں اس کے تو کر سکتے ہیں. تو یہ صاحب یہ چیز کہ میں بہتر ہوں صاحب، یہی حماقت ہے. پتہ نہیں تھا، میں تو ان کو نہ سنتا نہ اس کو. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں وہ یہ کہ ہے آپ کے ہاں جو ناموس رسالت جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کہ بھائی اس کا جس نے بھی توہین رسالت کی تو اس کی سزا قتل ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس قانون تو صحیح ہے لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ عوام نہیں کرے گی، وہ تو گورنمنٹ کرے گی نا. آپ خود ہی وکیل بنے، خود ہی جج بنے اور خود ہی قانون کو انفورس کرنے والے بن گئے، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ تو وہ تو ٹھیک ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اگر کی ہے وہ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس پہ وہ سزا ہونی چاہیے اسلامی ملک میں. لیکن یہ ہے کہ انسان تھوڑی کیا کرے گا پھر اس کو تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں اگر کوئی آدمی کچھ کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے، رائٹ. تو یہ تھوڑا ایک وہ ہے کہ یہ سزا کہاں تک صحیح ہے.
کیونکہ اس کی تحقیق بہت ضروری ہے نا. دیکھیے صاحب جیسے زنا کی تہمت ہے, شراب پینے کی تہمت ہے. اب جیسے زنا کے متعلق یہ ہے کہ اگر 0.1% بھی شک ہے, 99.9% آپ کا ثبوت ہے, 0.1% بھی اگر شک ہے تو اس زانی کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی, اس پہ کوئی تعزیری سزا ہو جائے گی. تعزیری یہ ہوتی ہے کہ جو جج مناسب سمجھے وہ کر دے, لیکن یہ جو حد ہے نا کہ سنسار کیا جائے وہ نہیں. اگر ایک بالکل ذرا سا بھی اگر شک ہے یا ڈاؤٹ ہے, یہ صاحب ہمارا قرآن شریف کہتا ہے, یہ اسلامی قانون کہتا ہے. تو ایسی اگر ناموس رسالت کے سلسلے میں جو قانون ہے, اگر کسی نے حسن کی توہین کی ہے آپ کے پاکستان میں, تو بھائی اگر ذرا سا شک ہے تو آپ اس کو پر حد تھوڑی کا لگائیں گے. زیادہ بھی شک تو اس کی تحقیق ہوگی, خوب تحقیق ہوگی, پھر معلوم ہوگا. لیکن آپ کے یہاں عجیب و غریب ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک عجیب بات ہے, انا خیر من, ہم بہتر ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. آپ پتہ نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات فالو کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں, بس ہم عاشق رسول ہیں. عجیب وہ ہو گیا. اور یہ جتنے آپ کے یہاں ہیں کیا لبیک یا رسول اللہ والے, انہوں نے تو گیا چودراہٹ لے لیے کہ جو آدمی جس کو چاہیں ہم مار دیں گے اس ایکوزیشن میں کہ صاحب اس نے حسن کی توہین کی. خیر, تو بہرحال تواضع یہ نہیں ہے صاحب کہ آپ یہ کہتے پھریں کہ انا خیر من, کہ میں بہتر ہوں. یہ شیطانی بات ہے. دین میں آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے خراب ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کو خوب نوٹ کر لیں, ہم سب سے خراب ہیں. جتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں وہ سب ہم سے اچھے ہیں, ہم سب سے خراب ہیں. یہ ہوتی ہے تواضع. امپرومنٹ چانس ہے. آپ کی بہت بہت اونچی ترقی ہوگی انشاءاللہ. اور جہاں آپ نے کہا کہ نہیں میں چلیں بھائی یہ سب تو غلط لوگ ہیں, بہت خراب, ہاں بس یہ تو ہم ان لوگوں سے تو اچھے ہیں, ہاں وہ لوگ جو ہیں شاید وہ ہم سے بہت اچھے ہوں گے, لیکن اگر آپ نے 10 آدمیوں کے متعلق بھی کہہ دیا, ایک آدمی کے متعلق بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہیں وہ اس سے اچھے ہیں, تو پھر آپ کی دینی ترقی نہیں ہوگی, روحانی ترقی نہیں ہوگی. یا آپ نے نہیں بھی کہا, دل میں سوچا, یا آپ نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا, ترقی نہیں ہوگی. سب ترقی نہیں ہوگی, دینی ترقی, تنزل ہوگا. اور یہ سب تکبر ہے. دین میں تکبر بہت آسان ہے اگر آپ کو ہدایت نہیں ملی ہے. اسی لیے جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا وہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں جی, کیونکہ اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے, ان کو کوئی مرشد نہیں ملا ہے, ان کو کوئی ٹیچر نہیں ملا ہے, گائیڈ نہیں ملا ہے, تو سب سے خطرناک, کیونکہ وہ غلاظت لیے پھرتے ہیں. سب کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ اب ایک خیر چھوڑی. تو یہ جو ہے یہ بہت ہے نہیں, وہ تھوڑا پرسنل ہو جائے گا صاحب. چلے بتا دیتے ہیں, خیر نام نہیں لیں گے. ایک مرتبہ ایک ہمارا ایک بہت اچھا مسلمان ہے جو کہ کنورٹ ہوا, افرو امریکن. وہ اس وقت ماشاءاللہ عالم بن رہا ہے. گئے تھے ایجپٹ بھی گئے تھے, کہاں گئے, ماشاءاللہ بہترین آدمی ہے. تو وہ میرا شاگرد بھی, ہم چقاشی بھی پڑھتا تھا, تو بہت اچھا آدمی ہے. تو ایک دن وہ کوئی کلاس شروع کرنا چاہتا تھا یہاں پر, ہانے کنورٹ ہے, اور اس نے کہا حافظ, تو میں نے اس کو بتایا کہ تم کیا پڑھا سکتے ہو. تو چونکہ 4-5-6 سال گزر گئے تھے اس کو اسلام, اور اس کو پڑھانے کی صلاحیت ہے, ایلوکوینٹ بہت ہے. تو ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تم ہفتے میں, ہاں وہ سیرت النبی, بچوں کو سیرت النبی اس کو پڑھانی تھی. ہم نے کہا ہاں تم چھوٹے بچوں کو پڑھا لے گا ہفتے میں ایک دن میگو میں. تو نماز سے پہلے اس نے کہا حافظہ ہم اعلان کر دیں اس کا. ہم نے اعلان کر دو. تو اس نے یہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا. تو ہمارے 2 بھائی
پڑھے لکھے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. بہت وہ صاحب بعد میں نماز کے بعد ایک ینگسٹر آیا میرے پاس. وہ ینگسٹر بڑا بات صلاحیت. اس نے کہا حافظ صاحب, وہ شوق میں رکھوں, حافظ صاحب I just want to tell you because you are my teacher that those two uncles ہم نے کون, کہ those two are standing outside, you know what they were saying, اس کلے کو, اس کلے کو, جس کو جاہل, اس کو ابھی مسلمان ہوا, اس کو کچھ معلوم نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کے بچوں کو پڑھائے گا. آپ سمجھیں, یہ کلے کو. اور وہ لوگ, وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ اپنے کو چودھری سمجھتے ہیں, مطلب دین میں. تو یہ ینگسٹر نے جو سنا تو اس نے آ کر کہا کہ حافظ صاحب وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بیٹا چھوڑ دو. ہم نے کہا بیٹا جاؤ تم. تو اس نے کہا حافظ I would never like to talk to these uncles now. اور یہ وہ ہیں جو دین کے چودھری بنے ہوئے ہیں, سمجھا. تو یہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے, بہت ڈینجرس ہو جاتے ہیں. کیونکہ علم نہیں ہے, صحبت نہیں ہے, علماء کے پاس بیٹھنے کا ظرف نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب پھر وہ جو ہے, اسی لیے صحبت ضروری ہوتی ہے صاحب. دین میں آنے کے بعد صحبت ضروری ہے, اور صحبت ہاں علماء کی ضرورت ہے. اگر آپ جہلا کے پاس بیٹھیں گے تو جاہل آدمی آپ کو جہل دے گا. کیا تھا وہ صاحب وہ شعر کے, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, جہل کا انعام, کہ آپ جاہل اس لیے ہم آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے. اور میخانے کی توہین ہے, میخانے کی توہین ہے, اور رندوں کی ہتک ہے. ہتک مطلب بے عزتی ہے, کہ میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. تو اس کے لیے صاحب آپ میں صرف ہونا چاہیے. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ یہ بہت دیر میں آتا ہے صاحب, یہ چیز کہ صاحب ہم دینی طور پر سب ہم سے اچھے ہیں, یہ بہت دیر میں آتی ہے. یہ صفت بہت دیر میں آتی ہے. پہلے تعلی ہوتی ہے, آئی ایم بیٹر, آئی ایم بیٹر. اس لیے آپ کوئی بھی دین کا کام کریں, مسلمانوں سے اگر بات کر رہے ہیں آپ, تو یہ جان کے بات کریں کہ سب ہم سے اچھے ہیں. آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا اگر آپ مسلمانوں سے یہ سوچ کے بات کریں گے کہ ہم تو بہتر ہیں, یہ بڑے خبیث ہیں, یہ بڑے گناہگار ہیں, ہم پاک صاف ہیں. بات میں اثر نہیں ہوگا, بات میں اثر نہیں ہوگا. اور یہ گناہ کا گناہ ہے, گناہ کا گناہ ہے. تو اس کے بتائیے. ایک ہمارے وہ ناصر میں وہ تھے جگناتھ آزاد, پروفیسر جگناتھ آزاد دہلی صاحب. تو انہوں نے صاحب ایک شعر یہ کہا کہ وہ ہندو تھے, تو کہتے ہیں لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر. اب دیکھیں ہندو ہیں, کہتے ہیں لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر. ہم وہ ہیں جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے. بڑا بڑی وہ خود کہ لوگ مسلمان کو بھی, یہاں لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر. ہم وہ ہیں جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے. کہا ہے ہندو شاعر, کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اپنا تاج بھائی دیکھیے, کہتے ہیں کہ
کہ کیا تھا کہ کہتا کہ یہ صحیح ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، حرم شریف کافر ہے، یہ صحیح ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، تو کیا خواب میں بھی کعبہ میرے آ نہیں سکتا؟ تو کیا ہاں یہ صحیح ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، تو کیا خواب میں بھی میرے کعبہ آ نہیں سکتا؟ نہیں، یہ تھا ایک اور تھا جی اس میں تو اس لیے صاحب تکبر جو ہے یہ انسان کو ہاں ذلیل بھی کرتا ہے، اور پھر یہ دینی ترقی اس میں نہیں ہو پاتی ہے تکبر میں۔ اور ایک آخری چیز یہاں پہ اور بتا دیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ صاحب جنت میں کون داخل ہوگا اس کا فیصلہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نمازی ہیں یا داڑھی والے ہیں یا کرتا پاجامہ پہنتے ہیں جو ہم لوگ ایک سمبل بن گئے، تو آپ کوئی چودھری بن گئے ہیں یا چودراہٹ ہے کہ کون جنت جائے گا، کہ یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ کے پاس تو اوصاف کی قدر صفت کی، کوالٹی کی، آپ سمجھیں؟ تو اب یہ نہیں معلوم کہ صاحب آپ کلمے پہ انتقال کریں گے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی کسی کا بہت بڑا وہ ہے نا واقعہ کتے کا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ بہتر ہیں ایک کتا، ایک ان کا ایک نہیں شاگرد ان کا دشمن تھا، تو اس نے حقارت کے طور پہ کہا تھا کہ آپ بہتر ہیں یا یہ کتا؟ تو انہوں نے کہا بھائی اگر کلمے پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے تو ہم بہتر ہیں، اور اگر کلمے پہ میرا خاتمہ نہ ہو تو ہم سے بہتر یہ کتا ہے۔ تواضع دیکھیے آپ، یہاں یہ نہیں کہا بدبخت تو کس سے بات کر رہے ہیں معلوم ہے؟ ہم آج کل کے جو چودھری بنے ہیں آپ کہہ کے دیکھیے، کہتے ہیں کم وقت تجھ کو معلوم ہے تو کس سے بات ہے؟ شیخ وقت سے بات کر رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اگر ہم مر جائیں، صاحب دیکھیں ان کا مولانا رومز کے جو استاد تھے شمس تبریز، تو ایک دن کہنے لگے مولانا روم سے، کہنے لگے ادھر آؤ بیٹا بیٹھو، شاگرد تھے، کہنے لگے کہ ایک وعدہ کرو، کہنے وعدہ یہ کرو جب تم کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا تو ہم کو بھولو گے نہیں۔ استاد کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد سے کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم کو بھولو گے نہیں، ہم کو صاحب یہ تواضع تھا، استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہے۔ یا صاحب وہ اپنا دلی والے اپنا حضرت نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا امیر خسرو کو سے کہ ہم کو بس ایک چیز کی امید ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے، اگر پوچھے گا حشر کے میدان میں کہ نظام الدین تم نے دنیا کیا کیا تھا زندگی بھر، تو ہم تم کو آگے کر دیں گے۔ امیر خسرو کو تم کو یاد کر دیں گے، اللہ کچھ نہیں کیا، بس یہ ہیں ہمارے شاگرد۔ اب یہ تواضع ہے، استاد کہہ رہا ہے شاگرد، اب سوچئے یہ ان میں تواضع کتنی رہی ہوگی۔ آپ سمجھیں، ہم لوگ تو شاگردوں کو مارتے ہیں، کہتے کم بخت یہ خبیث ہے، یہ کچھ نہیں پڑھ پایا۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد کو آگے کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں، بس ایک یہی یہی ہے بس۔ عمر، جی ہاں بتائیے، دیکھیے آپ بہت عمدہ
بتائیے کتنی زبردست بات ہے کہ بتائیں سب سے سب سے زیادہ جو قیمتی میرے لیے بہت اچھی مثال دی حدیث شریف کی. بتائیے عمرے کے لیے تشریف لے آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد, ابھی حج نہیں ہوا تھا, تو چاہت تھی کہ چلیں عمرے کے لیے چلے آئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینے گئے کہ اللہ سے اگر آپ اجازت دے تو عمرہ کرائیں, حج تو بھی کافی دیر میں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں جائیے آپ, لیکن یا اخی کہا تھا, اے میرے عزیز بھائی, لا تنسان, مجھ کو بھولنا نہیں اپنی دعاؤں میں. کون کہہ رہا ہے سمجھا؟ اب یہ تواضع ہے صاحب, یہ تواضع ہے. تو اس وجہ سے صاحب یہ تواضع پیدا کرنی پڑے گی صاحب. دین میں چودراہٹ نہیں صاحب, دین میں یہ ہے کہ صاحب ہماری حیثیت کچھ نہیں, جو بھی حیثیت ہے وہ اللہ کی نگاہ میں تقوی والوں کی ہے, اور ہم میں تقوی نہیں, ہم میں تقوی نہیں. تو خیر چلیے یہ آج آخری ہے یہ جو انہوں نے لکھا ہے, فرمایا تضع للحق, اور کہیں تواضع کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ جب حق کی بات سامنے آ جائے تو بس اس کے آگے جھک جاؤ, اس کو تسلیم کرو. حق سے متصادم مت ہو. حق سے لڑنا جو ہے وہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہاں سے یہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو مان لیجئے, اس سے مراد یہ ہے کہ حق بات سامنے آ گئی کہ بھئی آپ غلط تھے, آپ جھک جائیے کہ ہاں بھئی ہم غلط تھے, اس کی تعویل مت کریے. آپ سمجھے؟ تو یہ فرمانے فَتَنْزِلُ عَنْ رَأْيِكَ وَعَوْدَائِكَ فِي الْخِدْمَةِ وَرُؤْيَ حَقَّكَ فِي الصُّحْبَةِ وَعَنْ رَسْمِكَ فِي الْمُشَاهَدَةِ. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری رائے سے اگر اچھی رائے آ جائے تسلیم کر لو, اس میں رعونت نہ ہو, تکبر نہ ہو. پھر وَرُؤْيَ حَقِّكَ فِي الصُّحْبَةِ, ایسی صاحب آپ جو ہیں آپ کی صحبت میں, آپ جن کی صحبت میں ہیں, سمجھا آپ, وہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دوست ہے یار اس میں ایگو ہے ہی نہیں. دیکھیے صاحب سب سے اچھا آپ کو جانتے ہیں آپ کے دوست, اور بیگم آپ کی دوست ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. شباب بھائی صحیح بات ہے, غلط بات تو نہیں ہے؟ خیر, تو اس میں یہ ہے کہ اسی لیے بیگم خوب جانتی ہیں شوہر کو, اور شوہر خوب جانتا ہے بیگم کو. ایسی دوست خوب جانتے ہیں. دوستوں اچھا رشتہ دار آپ کو جانے نہ جانے, کیونکہ رشتہ دار تو اللہ نے دے دی ہم کو, ان میں سے بہت سے لوگوں سے ہمارا دل نہیں ملتا ہے, لیکن پھر بھی ہم کو ان سے حسن سلوک کا حکم ہے. تو صاحب ایک نقطہ سمجھ لیجیے آپ, یہ جو حسن سلوک کا حکم ہے نا, صلہ رحمی کا, کہ رشتہ دار جیسے بھی ہوں آپ صلہ رحمی کریے, صاحب اس میں جو بات کار فرما ہے وہ اللہ کا حکم ہے. ہم کو صلہ رحمی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ممکن آپ کے رشتہ داروں میں ایسے چوکور کھوپڑی کے ہوں, ایسے خبیث النفس ہوں جو ہمیشہ بس آپ کے خلاف ہی سوچتے رہتے ہیں. جی مطلب وہ بس کوئی بات آپ کے متعلق اچھی نہیں سوچتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آپ کام صلہ رحمی کریے. ارے بھائی کیوں, میرا حکم ہے. تو آپ نے اگر یہ کہا کہ میں تو اچھا کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے, لیکن وہی ہمیشہ خراب کرتے ہیں, تو اللہ میں کہا پھر آپ اپنے نفس پر چلے, میرا حکم پہ آپ نے توڑ دیا. تو یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اس پہ جنت کی بشارت ہے. صرف آپ نے اگر صلہ رحمی کی تو اللہ کہا ہم پکی بات تم کو جنت دیں گے, اگرچہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑیے آپ، ہم آپ کو جنت دیں گے، میری بات آپ مانیے. اسی لیے صلہ رحمی کی اہمیت جو قرآن شریف میں ہے وہ جنت ہے. اگر آپ سورہ رعد میں پڑھیے تو اللہ نے فرمایا کہ سیدھی جنت ہے. اور جو لوگ نماز روزہ سب کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے مہینوں بات نہیں کرتے یا ان کے ساتھ بہت ہی سلوک غلط ہے، تو اللہ نے کہا ہم ایسے لوگوں کو جہنم دیں گے. تو دین نام نماز کا مسجد کا صرف نہیں ہے. یہ جو رشتہ دار جو ہے نا، جب رشتہ دار کہیں گے نہیں یار یہ بندہ اچھا ہے تب آپ اچھے ہیں. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. تو یہ جو زبان خلق جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ وہی صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ صاحب، تو میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو دوست ہیں، دوست آپ کا دوستوں کا کیا ہوتا ہے، ہم ان سے دوستی کرتے ہیں جن سے ہماری طبیعت میل کھائے تو وہ ہمارے دوست ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیں. اب جیسے مسجد میں بھی اتنے لوگ ہیں، اب ہم کو بھی 28 سال ہو گیا، ہمارے دوست صرف وہ ہیں ہم نے رکھا ہے جن سے ہمارا میل ہے. ایسے سبھی سلام دعا ہے. تو وہ ایک طبیعت ہوتی ہے. لیکن ہم آپ کو سب سے اچھا جانتے ہیں آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کی والدہ صاحبہ، والدین ظاہر بات ہے، اور اس کے بعد آپ کے دوست. اب یہاں پہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق تھی تو سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ بیگم لائی. پھر اس کے بعد کون لائے؟ ابو بکر لائے جو ان کے پکے یار تھے. اور دونوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ نبی حق ہیں، کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہم لوگ سچ زیادہ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں. اب آج جو آپ کے زبان حق سے جو بات ادا ہو رہی ہے، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ چیز ہم نے آپ سے کبھی سنی نہیں تھی. تو یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں جو فرشتے آئے تھے بالکل حق بات ہے. تو لائیے پہلے ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو پہلا جو شخص مرد عورت میں مسلمان ہوئی وہ ان کی بیگم صاحبہ. پھر جو نیکسٹ ہوئے وہ ابو بکر، کیونکہ یہی دونوں خوب جانتے تھے. آپ سمجھے. زید خادم تھے، خادم جاتے جی 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 زید ہوئے. ہمارے ایک، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہمارے لکھنؤ کے بڑے بہت عمدہ لکھنے والے تھے، ظرافت تھی ان میں، لیکن بہت بڑے صحافی تھے. ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا ان کا حق تھا. ان کا نام تھا فرقت صاحب. ان کا نام کچھ اور تھا لیکن فرقت کاکروی کر کے ان کا تخلص تھا. خوب لکھتے تھے. تو ایک جملہ ان کا آج تک یاد ہے صاحب، یہ مولانا عبد المعید صاحب دریابادی نے بھی کہیں لکھا. یہ بات بہت زبردست ان کا جملہ ہے. جملہ یہ ہے، کہنے لگے بھائی میں تو ایک آزاد خیال آدمی تھا، لیکن میں نے اپنے نبی کو پہچانا اس بات سے کہ نبی کی بیگم نے یہ کہا کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے. تو میں نے کہا جب نبی کی بیگم یہ کہہ رہی ہیں تو واقعی میں وہ نبی حق ہے. ان کی بیگم کیا کہتی؟ تو بہرحال یہ جو ہے یہ تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ صحبت جو ہے، صحبت ایسے اختیار ہونی چاہیے. ایک تو صاحب صحبت بھی آپ متکبر لوگوں کی اختیار نہ کریں، آپ صحبت بھی متواضع ہو. تو ایک بات تو یہ. پھر یہاں فرمائیں، اچھا پھر ایک چیز اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ صُحْبَتَهُ مَعَ اللَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْفَقْرِ الْمَحِض وَالذُّلِّ وَالْانكِسَارِ فَمَتَىٰ رَأَىٰ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ حَقًّا فَزَادَ. اب دیکھیے ایک بہت عمدہ بات بتا رہے ہیں، اس کو سوچیے گا. کہنے لگے جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، عبدیت، تو یہ سمجھ لیجیے جب تک اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رائٹ. اور اللہ نے ان اللہ مع دیکھیے مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین. یہ جو مع کا لفظ ہے نا، ساتھ میں، تو اگر ہم ساتھ میں ہیں تو گویا اللہ کی صحبت مل رہی ہے آپ کو. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک آپ صبر کر رہے ہیں، یہ سمجھنا گناہوں سے صبر کر رہے ہیں، تب تک اللہ کی صحبت مل رہی ہے.
اور جب آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کی صحبت مل رہی ہے. محسنین مطلب جب آپ اچھے اعمال کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس کو یہ فرمانے ہیں کہ یہ جب اللہ کی صحبت ہے تو میاں تواضع اختیار کرو, اللہ کی صحبت ہے تمہارے پاس. لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں تمام, سنیے اب, تمام اعمال فاسد ہو جاتے ہیں بائی دا پش آف اے بٹن جس کو کہتے ہیں, زیرو ہو جاتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہمارا حق بنتا ہے, ہم نے اتنے اچھے اعمال کیے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم, وہاں پر آپ زیرو ہو گئے کیونکہ یہاں پہ تکبر آ گیا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اچھے اعمال کریں لیکن حق آپ کا نہیں بنتا ہے. ہمارا حق اللہ کے پاس زیرو ہے. ہاں بالکل. اچھا حق لا تو کہنے لا باستحقاق العبید, جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ احسان ہے. جنت جو ملے گی وہ احسان سے ملے گی. جنت میں داخلے کا حق نہیں ہے ہمارا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ حضور فرمایا کہ میرا داخلہ میرا بھی حق نہیں ہے جنت پہ, وہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا جنت. ایک بڑا بیہودہ شعر ہے, سن لیے. وہ آپ کو وہ شاعر تھے نا, وہ ارے وہ جو نام یاد, ان کا شعر سنیے. کہنے لگے شیخ صاحب کو ملے گی جنت. آئیے آپ کا وہ نہیں, ارے شاد کیا تھا, شاد عظیم آبادی کہتے ہیں کہ صاحب وہ شیخ صاحب کو ملے گی جنت اور مجھے جہنم عطا ہوگا. شیخ صاحب کو ملے گی جنت اور مجھے جہنم عطا ہوگا. بس اسی ذرا سی بات کے لیے حشر برپا ہوگا. بس اسی ذرا سی بات کے لیے حشر برپا ہوگا. ایسی ہوتے. وہ فرما رہا کہ جنت میں جانے کا حق نہیں ہوتا ہے. جہاں آپ نے کہا حق ہے تو یہاں پر آپ کا کلیم ہو گیا. کلیم اس کا ہوتا ہے جس میں تکبر ہوتا ہے, جس کو کہتا ہے یہ میرا حق ہے. حق جنت میں جانے کا کسی کو نہیں ہے, صرف اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آخری چیز جلدی سن لیں. یہ فرمایا وَأَهْلُ الْهُدَى وَالصَّوَابِ قال لا يستوجب العبد اللہ بسعی نجاتا ولا فلاحا ولا يدخل احدا عمله الجنہ ابدا. کہنے لگے ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لا یستوجب العبد اللہ بسعی, کہ زندگی بھر, سنیے آپ, زندگی بھر کی عبادات اور کوشش کے باوجود, رائٹ, ہم کو ریوارڈ ملنا اللہ کے پر واجب نہیں ہے. ریوارڈ دینا واجب نہیں ہے. دیکھیے صاحب, ہمارا کام ہی اللہ کی عبادت ہے. آپ سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو ہے نا, کہ ہمارا کام ہی عبادت ہے. عبادت کرنے کے بعد اللہ ریوارڈ دے, یہ اس کا احسان ہے. مطلب ثواب جو ہے اللہ اگر کہتے ہیں ہم کو بس تم عبادت کرو, ہم کو ثواب ہم نہیں دیں گے تم کو, تو اللہ کو حق تھا بھائی کیوں ثواب دے. بھائی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ہم اس کے آگے اگر تھوڑی دیر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی ہم احسان تھوڑی کیا کر رہے ہیں. یہ تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے, کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو ہم یہ دیں گے, باجماعت پڑھو تو تم اتنا دیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے, ورنہ حق نہیں ہے میرے بھائی. یہ کوئی ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ولایت, اسی لیے کوئی بھی آدمی جو جنت میں جائے گا وہ اپنے عمل سے نہیں آئے گا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا جو آپ کو لے کے جائے گا. تو اس لیے اللہ کے آگے کبھی کوئی کلیم مت کریں کہ اللہ تعالیٰ, ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی.
ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا آپ بہت اچھے آدمی تھے. نہیں, جہاں آپ نے کہا ہم اچھے آدمی تھے تو وہیں سے آپ برے ہو گئے صاحب. تو بس صاحب ابن عباس نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ شاید, دیکھیے صاحب بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ ابن عباس رضی اللہ عنہ عَسَى مِنَ اللَّهِ ہی واجب. جہاں آپ نے کہا شاید اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے, کہ جہاں آپ نے شاید کہا بس 100% آپ کو اللہ معاف کرے گا. کہ دیکھیے شاید تو اس پہ ہو نا جس کو جو بہت ہی ظالم ہو جابر ہو, آپ نے یہ کہا کہ شاید اللہ ہم کو معاف کر دے, تو کہتا ہے بس اب واجب ہو گیا تمہارے پر, اللہ تم کو معاف کرے گا, کیونکہ تو شاید اللہ کی طرف منسوب کیا نا. تو اس سے تم کو تمہاری تواضع معلوم ہوئی کہ تم یہ نہیں کہو اللہ تعالیٰ کو, تم ہم کو حق اللہ کا ہے کہ یا میرا حق ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. کہ نہیں, یہ کہو شاید اللہ کو, ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت سیاہ کار ہیں, لیکن شاید اللہ ہم کو معاف کر دے. بس شاید پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تم نے جہاں حق دکھایا پھر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. بس صاحب یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو بہرحال جی جی تو ربنا پھر پڑھیے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما ہم کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے سے. ولا تخزنا, اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قیامت کے دن رسوا نہ کر. بھائی تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ رسوا نہ کریے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے پوری کوشش کی تھی, سمجھا, اب یہ اللہ تعالیٰ ہم کو, تو یہاں یہ تو تواضع ہے. ہاں یہ تو تواضع ہے. آپ اللہ کی حضور میں درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہم کو آپ رسوا نہ کریے گا. تو یہ انک لا تخلف المیعاد, تو یہ ہے کہ حق نہیں بنتا ہے. بہرحال باٹم لائن یہ آج یہ ختم ہوتا تھا کہ صاحب تواضع اختیار کریے خدا کے لیے. آپ کسی بھی قسم کی کوئی تعلی مت کریے, بس یہ سمجھیے کہ ہر مسلمان آپ سے اچھا ہے. یقین یعنی ایک شرابی کبابی جو ہے وہ بھی آپ سے اچھا ہے, کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جنت میں جائے گا یا آپ جنت میں جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ کسی کو لک ڈاؤن اپون نہ کریں. جو مسلمان ہے وہ ہم سے اچھا ہے. جی 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 آپ کے یہاں خوب ہے بھائی. ہاں بھائی وہاں یہ شاعر ہے بلے شاہ, ان کی یہ کافی ہے بڑی خوبصورت, اس میں آپ سنے میں جھوم جائیں گے. غرور کر رہا ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بات کر, وہ تو کتے بھی اٹھتے ہیں رات کو, کتے تجھ سے اچھے ہیں. کس طرح؟ ہاں سنا, کتے اس لیے اچھے, وہی وہ کتے وہ ہیں تم سے کیوں اچھے ہیں, وہ جب ان کو مالک ہونے کو مارتا بھی ہے, ظلم بھی کرتا ہے, پھر بھی اس کا ڈر نہیں چھوڑتے. لیکن تو جس پہ جو تجھ پہ ہر وقت مہربانی کرتا ہے اس کا ڈر چھوڑتا. تہجد بھی بھوگتے ہیں کتوں سے بھی تم گئے. جی پنجابی شاعر بھی ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کے جو شاعر جی انٹرفیت کے جو ان کی بیسک تھیم تھی انا کمار. اس پہ صاحب اپنا علامہ اقبال کا جو پیارا شعر ہے صاحب کہ یہ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں. یہ کیا پیارا شعر صاحب, اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ یہ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. یہ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. بہت ایک ایسا بندہ شعر ہے, یہ شاید اس کا ہے, پتہ نہیں کس بڑے شاعر کا ہے, نہیں یہ آپ کے اس کا ہے, یہ لاہور کے جو تھے اپنا جن کا بھی انتقال ہوا ہے منیر نیازی,
ان کا عمدہ شعر، انہوں نے کہا یہ کیسا خمار ہے، نہیں یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیسا نشہ ہے، میں کس خمار میں ہوں، یہ کیسا نشہ ہے، میں کس خمار میں ہوں، وہ آ کر چلا بھی گیا ہے اور میں انتظار میں ہوں. دیکھیں وہ آ کے چلا بھی گیا، یہ کیسا نشہ ہے، میں کس خمار میں ہوں، وہ آ کے چلا بھی گیا، بہت پیارا شعر ہے، اور میں انتظار میں ہوں. تو صاحب یہ تواضع ہے صاحب، اس لیے صاحب تواضع اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تواضع بنائے، تکبر کو نکال دیے صاحب، بالکل دین میں تکبر نہیں صاحب. چلیں صاحب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے سب کے دلوں کو صاف فرما دے، تکبر کو نکال دے، رعونت کو نکال دے، اور اللہ تعالیٰ تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو کچھ سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور امام ابن قیم اور امام شیخ الاسلام حروی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو جزائے عظیم عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ان خوبصورت کتابوں کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کی اشاعت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے اساتذہ کی بھی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.